جناب علی، ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے اور عوام کی طرح میرے بھی دل اور دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کون سی نئی بات ہمیں بتائیں گے جس کے نتیجے میں ہم اپنے دین کے اور زیادہ قریب آئیں گے، ہمارے دل و دماغ میں بھی کوئی ہماری علم میں کوئی اضافہ ہوگا، ہمارے دل میں محبت بڑھے گی۔ پہلی بات تو آپ نے سنی لی، انہوں نے یہ کہا کہ خواتین کو اپنے آپ کو ڈھکنا چاہیے، اس سے وہ سیکشول ہراسمنٹ سے بچ سکتی ہیں۔ میں نے تو اس پر کامنٹ یہ کیا کہ اگر سیکشول ہراسمنٹ کم کرنی ہے تو پھر ہمیں مردوں کو سکھانا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا اور کام کرنا ہے اور رہنا ہے زندگی کے اندر۔ خواتین کو بھی سیکھنا ہوگا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے کا کیا ٹھیک طریقہ ہے، اور یہ عمل میرے حساب میں ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا، بلکہ جدید سماج کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر اور کام کاج کی جگہوں پہ اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے دفتروں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خواتین کے ساتھ، میں بطور مرد بات کر رہا ہوں، کہ ہر مرد کو یہ سیکھنا ہوگا کہ خواتین کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو کس سلیقے سے کام کرنا ہے، کیا بات کہنی ہے، کیا مناسب چیز ہے، کیا مناسب چیز نہیں ہے۔ اور اسی نئی سوشلائزیشن میں ہی ہم شاید ایسے مردوں کو تیار کر سکیں جو سیکشول ہراسمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مگر دوسری بات جو منظر عام پر آئی وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کی سویٹ ہوم کے چیئرمین جناب زمرد خان صاحب نے جب یتیم بچیوں کو شیلڈ دینے کے لیے ذاکر نائک صاحب کو سٹیج پر بلایا تو ڈاکٹر ذاکر نائک سٹیج چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے بچیوں کو شیلڈ نہیں دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں، زمرد صاحب کو انہوں نے یہ کہا، یہ نامحرم ہیں، اور لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں ان کو شیلڈ نہیں دینا چاہتا۔ دوستوں، میں یہ بات سن کے بڑا ہی حیران و پریشان ہوا، شاید آپ بھی حیران و پریشان ہوئے ہوں گے۔ ایک تو بات یہ کہ یہ یتیم بچیاں تھیں، دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ہی بچیاں تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ذاکر نائک صاحب کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا تو دور کی بات، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، وہ دور سے ان کو شیلڈ بھی دینا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ ذاکر نائک صاحب سے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بچیوں سے ہاتھ ملائیں یا ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ایسی کوئی بات ناٹ ایٹ آل، بلکہ انہوں نے ایک طرف سے شیلڈ پکڑنی تھی، دوسری طرف سے بچیوں نے شیلڈ پکڑ لینی تھی، جیسے کہ اکثر اسکولوں کالجوں وغیرہ کے اندر پاکستان میں ہوتا ہی ہے۔ اور بچیوں نے خوش ہو جانا تھا، ویسے بھی یتیم بچیاں تھیں، اور بچیاں تھیں، کوئی بالغ خواتین بھی نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ نقطہ نظر تھا کہ نہیں، یہ نامحرم خواتین ہے اور ان کے ساتھ میرا سٹیج پہ کھڑا ہونا بھی مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ سٹیج چھوڑ کے بھی نیچے آ گئے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات درست لگتی ہے یا نہیں، مگر مجھے تو بہرحال یہ بات ایسی لگی کہ یہ کچھ عجیب سی بات تھی، کیونکہ اول تو نامحرم تو اس انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک اڈلٹ ہو، ایک بچے کے لیے، بچی کے لیے یہ الفاظ اکثر و بیشتر استعمال نہیں کیا جاتا، اور نہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی فزیکل کانٹیکٹ کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے، صرف شیلڈ دینے کی بات ہو رہی جس سے بچیاں بھی خوش ہو جاتی۔ میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ کیا واقعی یہ اسلام کی ترجیحات ہیں کہ یتیم بچیوں کو شیلڈ بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ نامحرم خواتین ہیں اور ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہونا بھی مناسب نہیں۔ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ قرآن میں کیا واقعی ایسا کچھ ہے، یا اگر قرآن میں نہیں تو حدیث میں کیا واقعی ایسا کچھ ہے جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ ذاکر نائک صاحب نے جو کیا ہے وہ درست ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے علم میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے، کیونکہ میں نے تو جتنی بھی ریسرچ کی ہے مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ یتیم بچیوں کا دل خوش کرنے کے نتیجے میں کوئی ہم خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو خفا کریں گے، بلکہ میرے حساب میں تو میں نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے، اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ان کے دل کے اندر جو یتیموں کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے ہمدردی تھی، وہ شاید ہی تاریخ میں انسان کے کسی دل میں اس طرح سے موجود تھی، کیونکہ انہوں نے خود بھی وہ زندگی دیکھی تھی۔ تو آپ کی رہنمائی چاہوں گا، میں تو آپ کو پتہ ہے جاہل قسم کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا ضرور بتائیے کہ میں شاید کوئی غلطی کر رہا ہوں، اگر کر رہا ہوں تو میری درستگی ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔